بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ دین و ایمان کی بہترین سے بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ خوش رکھے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور بہت ساری خوشیاں بانٹیں۔ حضرین کرام، دین اسلام نے جہاں حشرات الارض سے لے کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حقوق مقرر کیے ہیں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے انسان کے بارے میں، ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جس کو شاید ہم سمجھتے کچھ نہیں ہیں، ایک ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکان کے پڑوسی کے بہت حقوق رکھے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہمارا اور پڑوسی بیٹھا ہے اس کے جس طرح حقوق رکھے ہیں، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سفر کے بھی حقوق فرما دیے ہیں۔ اب ہم سفر سے مراد یہ ہے کہ جو شخص تھوڑے ٹائم کے لیے ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں، بس میں، ریل گاڑی میں، ہوائی جہاز میں، ہمارے ساتھ ہماری سیٹ پر جو شخص بیٹھا ہے وہ ہمارا ہم سفر ہے۔ یعنی ہم سفر سے مراد وہ جو تھوڑے وقت کے لیے ہمارا پڑوسی بنا ہو۔ اب اس کے لیے اس کے بھی حقوق مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ہم سفر کا حق یہ ہے کہ ہم جب اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اپنے کسی عمل سے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ بعض لوگ سفر میں اپنے آرام کی خاطر اپنے ہم سفروں کو تکلیف پہنچانے سے قطعاً گریز نہیں کرتے، انہیں طرح طرح کی مختلف اذیت دیتے ہیں۔ انہیں کوئی ایشو ہے ہمارے ساتھ ہم سفر بیٹھا ہے، انہیں مثال ہے کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے، تو ہم وہ چیز استعمال نہ کریں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سفر جو ہوتا ہے ایک مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے، 2 گھنٹوں کے لیے، 3 گھنٹوں کے لیے، 24 گھنٹوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اگر ہم اس مختصر ٹائم کے لیے بھی، جو کہ کسی نہ کسی طرح گزر ہی جانا ہے، مشکل میں گزرے یا آسانی میں گزرے، لیکن اگر ہم اپنے کسی عمل سے اپنے ہم سفر کو کوئی اگر ہم نے ناحق تکلیف پہنچائی تو اس کا گناہ اور شدید گناہ ہمیشہ کے لیے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ گناہ چونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، حقوق العباد میں آتا ہے، تو یہ تو نہ صرف یہ جہاں توبہ سے معاف نہیں ہوگا، جب تک اب ہمارے ساتھ جو ہمارا ہم سفر کر رہا تھا، جب تک اس سے معاف نہ کروا لیا جائے۔ ہم نے سفر کیا تھا، اس سے معاف کیسے کروائیں گے؟ کیونکہ ہم سفر تو وہ ہمارا پڑوسی ہے جو چند لمحوں کے لیے بنا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہم سے چلا گیا، ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا، اب اس سے رابطہ دوبارہ تعلق ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو عموماً اکثر ہم جن لوگوں کے ساتھ سفر ملاقات ہوتی ہے، سفر کے بعد ان سے کبھی نہ ملاقات ہوتی ہے، نہ ان کا پتہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے معافی کس طرح کرائی جائے۔ اس لیے سفر کے اختتام کے بعد اس گناہ کی معافی کا عموماً ہمیں راستہ نہیں ملتا۔ بعد میں جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے تو ہم دل میں پریشان ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے یہ کیا کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم سفر کو تکلیف پہنچانے کا جو گناہ ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہم سفر کو اذیت تکلیف دینا انتہائی سنگین گناہ ہے، جس کی معافی بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ تو چلا گیا۔ دل میں ہم اپنی طرف سے تو شرمندہ ہو سکتے ہیں، توبہ طائب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو اسے اذیت پہنچائی ہوگی اس کی تلافی کیسے ممکن ہے؟ دوسری طرف اگر ہم سفر کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کوشش کی جائے، ایثار سے کام لیا جائے، اس کو راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے، یا کم از کم اس سے صرف مسکراہٹ کا تبادلہ ہے اس کا معاملہ کر لیا جائے، تو یہ بہت ثواب کا کام ہے، اور ہم اس تھوڑی معمولی سی توجہ سے ثواب کا ایک بہت بڑا خزانہ اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میری جو ویڈیو ہے اس کی جو سیریز یہی چل رہی ہے کہ آسان نیکیاں مفت ثواب، تو ہم سفر کے بارے میں تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا۔ تو آج کی جو میری ویڈیو تھی یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، کسی راستے پر جا رہے ہوتے ہیں، تو اچانک ہم موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، کار پر جا رہی ہیں، ہمارے مخالف سائڈ کوئی بندہ آ جاتا ہے تو ہم بہت غصے ہو جاتے ہیں، فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھ کر ایسے ہم تھوڑا سا مسکرا لیں کہ آئے بھائی آپ پہلے آ جائیں، میں ادھر گزر جاتا ہوں، وہ بھی تھوڑا سا شرمندہ ہوگا چاہے اس کی غلطی ہو، بجائے اگر کہ ہم اس چھوٹی سی بات کو بدنگڑ بنا کے ہم اسے ہمارا جو سامنے ہمارا ہم سفر کھڑا ہے، جو مخالف سائڈ پہ کھڑا ہے، اسے لڑنا شروع ہو جائیں، تو وہ بات نہ صرف بڑھے گی بلکہ اپنے آپ کو بھی اذیت دینے والی بات ہے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں آج کی جو میری چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ آپ کو آسان نیکیاں مفت ثواب کے عنوان کے تحت آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انہی نیک باتوں کے ساتھ، انہی نیک خیالات کے ساتھ اپنے میزبان یوسف لغاری کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔